پرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ ہم اختصار کے ساتھ کچھ کام ایسے بتا رہے ہیں، کچھ اعمال جن کو کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اب کوئی اسلام سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو ایک عورت کو جس طرح جنت میں جانے کی فکر ہونی چاہیے، اسی طرح ان اعمال کا جاننا، ان کاموں کا جاننا، ان خطرے والے کاموں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ہم جنت کے راستے سے بھٹک رہے ہیں، جنہیں عربی زبان میں نواقض اسلام سے خارج کر دینے والی چیز کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اختصار سے میں بتاؤں، پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ عمل کرنے سے مرد ہو یا عورت اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عمل جس سے ایک عورت یا مرد اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، مصیبتوں میں پکارنے کے لیے، مانگنے کے لیے اللہ سے نہ مانگ کر کے کسی اور سے مانگے، مخلوق کو اپنے درمیان واسطہ یا وسیلہ بنا لیں۔ تیسرا وہ عمل کہ کوئی کافر یا مشرک آپ کے سماج میں ہو، کھلا ہوا کفر کر رہا ہے، آپ اس سے اتنی محبت کریں کہ اس کے کفر میں شک کرنے لگے۔ تو کفر کرنے والے کے کفر میں شک کرنا، یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ انسان اس کی وجہ سے خود کافر ہو جاتا ہے۔ کفر کفر ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ چوتھا وہ عمل جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ بھی کوئی ایسا راستہ ہے جس پہ چل کر کے اللہ کی جنت مل سکتی ہو، تو اگر کوئی عورت یہ عقیدہ رکھتی ہے تو وہ جنت نہیں، وہ سیدھے کفر کے راستے پہ ہے اور وہ جہنم میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے پہ چل کر کے جنت پانا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح سے پانچواں وہ عمل جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خواتین اسلام اسے آپ اچھی طرح سن لیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی بھی حصے سے دشمنی رکھے، کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے اور آپ اس کو خارج کر دیں کہ نہیں میں اتنی بات نہیں مانتی، آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا نبی کا تو پوری کی پوری باتوں کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، ایمان لانا، یہ آپ پر واجب ہے۔ اسی طرح سے چھٹا وہ عمل جس کے ذریعہ ایک مرد یا ایک عورت جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، وہ ہے شریعت کا مذاق اڑانا، شریعت کے کچھ حصوں کا یا بعض حصوں کا مذاق اڑانا۔ ایک خاتون اگر حجاب میں ہے، پردہ کر رہی ہے، دوسری کچھ خواتین فیشنیبل گھرانے کی ہیں، اب آئیں اور اس خاتون کا مذاق اڑائیں، کہیں کہ ارے کیا بات ہے، اپنے عیب کو چھپا رہی ہو پردہ کر کے، یا کیا بات ہے شکل بری ہے اس لیے تم نے پردہ کیا ہے، تو یہ اس عورت کا مذاق نہیں ہے، شریعت کا مذاق ہے، اللہ کے قانون کا مذاق ہے جو کھلا ہوا کفر ہے۔ اس لیے خواتین اسلام، اسلام پر چلنے والے کسی عمل کی وجہ سے مذاق اڑانا اسلام کا مذاق ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح سے جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، یہ عمل بھی اللہ کی جنت سے بھٹکا دینے والا ہے۔ اور آٹھواں وہ عمل کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا، یا نواں وہ عمل کہ شریعت کے کچھ یا بعض حصوں سے اعراض کرنا کہ نہیں میں اتنا ہی مانوں گا، باقی اسلام تم اپنے گھر رکھو۔ کہ اتنے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ ارے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا، افطار بھی نہ کریں، ایک دم کا ہمیں کافر سمجھ لیا ہے۔ یہ وہ مذاق ہے جو اللہ کی جنت کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیتا ہے اور جہنم کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دوسرا دین بھی ہے جس پہ چل کر کے اللہ کی جنت مل سکتی ہے، تو یہ وہ عمل ہے جس سے بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی جنت نہیں مل سکتی۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔